الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ رمضان المبارک سے متعلق گزشتہ کل ذکر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک زبردست نعمت ہے۔ تمام دن ہی اللہ تعالیٰ کے ہیں، تمام رات اللہ تعالیٰ کی ہیں، تمام مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن یہ جو مہینہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پاک و صاف کرنے کے لیے۔ تو اس سے پہلے یہ بات ذکر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انعام عطا فرمایا اپنے اس بندوں کے اوپر، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر، کہ لوگ یہ بندے اپنے آپ کو پاک و صاف کر کے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو قوی کر لیں۔ ہمارے بزرگ عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ جو یہ انعام اور احسان فرمائے ہیں، یہ انعام و احسان جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس امت پر، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی اور خوش کرنا چاہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ انعام عطا فرما کر اور اس امت کو اعلیٰ درجے پر فائز کر کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اور اس آیت کا مصداق بنانا چاہتے ہیں کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو جب امت کو پاک و صاف اللہ تعالیٰ فرما دیں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جب دیکھیں گے کہ میری امت کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوشی ہوگی۔ تو یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ جو انعام اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ اس امت کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، یہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا جوڑنا اور اللہ تعالیٰ کو منانا، کہ اس وقت تو اللہ تعالیٰ ماننے کو تیار ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ راضی ہونے کو تیار ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ ماننے کو تیار ہیں، اور ہمارا کام ہے اللہ تعالیٰ کو منا لیں۔ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جب ہم تیار ہوں کہ اللہ مان لیں اور اللہ ماننے کو تیار نہ ہوں۔ ہارون رشید کے دور میں، خلیفہ ہارون رشید کے دور میں ایک مجذوب گزرے ہیں حضرت بہلول رحمہ اللہ، ان کا واقعہ ذکر کیا گیا کتابوں میں، پڑھا بھی اور سنا بھی مختلف بزرگوں سے۔ اس میں واقعہ یوں ذکر کیا گیا کہ ایک دفعہ بازار میں بیٹھے ہوئے تھے اور آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ بہلول کیا دیکھتے ہیں؟ کہا کہ اللہ اور بندے کے معاملات دیکھ رہا ہوں۔ کہ کیا دیکھا؟ کہا کہ اللہ تو ماننے کو تیار ہے، بندے ماننے کو تیار نہیں، بندے ماننے کو تیار نہیں۔ پھر ایک وقت میں قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے اور اوپر دیکھ رہے تھے، کسی نے پوچھا کیا دیکھتے ہیں؟ کہ اللہ اور بندوں کا جو مردے ہیں ان کے معاملات دیکھتا ہوں۔ کہ کیا دیکھا؟ کہا کہ بندے ماننے کو تیار ہیں، اللہ ماننے کو تیار نہیں۔ تو سمجھنے کی بات ہے کہ ابھی تو اللہ ماننے کو تیار ہے، ہمارے اللہ میاں ابھی ماننے کو تیار ہیں، اس لیے تو اللہ میں نے مہینہ عطا فرمایا، کوئی چند دن رہ گئے جو مہینہ آنے والا ہے، کہ مجھے راضی کر لو، میرے ساتھ تعلق مضبوط کر لو۔ تو رو کر، گڑ گڑا کر، توبہ استغفار کر کر، گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کو راضی کر لیں، اللہ ماننے کو تیار ہے۔ تبھی تو جو کل حدیث ذکر کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں رحمت عام کی، مغفرت عام کی، کہ بندے مجھ سے قریب ہو جائیں۔ پھر ایک عشرہ رحمت کا دیا، دوسرا عشرہ مغفرت کا دیا کہ چلو اب بخشوا لو، پھر تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا پروانہ، کہ چلو جہنم سے نجات چاہتے ہو، یہ پروانہ مل رہا ہے، آ جاؤ تعلق مضبوط کر لو ہمارے ساتھ۔ لیکن اگر اس مہینے کو بندہ غفلت میں گزار دے، بندہ غفلت میں گزار دے، اور پھر کل کا جو وقت آئے یعنی موت کے بعد پھر وہ کہے کہ اللہ آپ مان جائیں، معاف کر دیں، اور پھر اللہ ماننے کو تیار نہ ہو، تو پھر پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں کہ واپس پلٹ کر آ کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے، پلٹنے کا راستہ نہیں۔ اس لیے آنے والا وقت جو بار بار ذکر کیا جا رہا ہے، اس کا اہتمام کرنا۔ یہ اہتمام کا مطلب کیا ہے؟ کیا کھانے پینے کی اشیاء کا جمع کرنا؟ یہ نہیں، بلکہ توبہ استغفار کرنا اور رمضان کا اہتمام کرنا، پہلے سے یہ ارادہ کر لینا کہ روزے بھی رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کریں گے پوری، اور تراویح بھی پوری ادا کریں گے۔
قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں گے اور خوب زیادہ کریں گے. جیسے پہلے بھی ذکر ہوا کہ کم از کم 3 قرآن تو ختم کرنے ہی چاہیے، کم از کم ہر عشرے میں قرآن مجید ختم کر لیا جائے. اور سب سے بڑی جو چیز ہے، عبادات اور نیکیاں تو اپنی جگہ ہے، جتنی ہو کرے، لیکن اصل چیز ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، کہ استحیہ کر لے کہ آنکھوں کا استعمال غلط نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی آنکھوں کی، آنکھوں کا استعمال غلط نہ ہو. ابھی کل ہی ایک درس میں ایک حدیث سامنے سے گزری اور اس میں یہ ذکر ہوا کہ ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک پہاڑ کی چوٹی پر اس نے 500 سال عبادت کی، مسلسل عبادت میں لگا رہا. اور اللہ تعالیٰ نے سمندر کے درمیان میں ایک پہاڑ کی چوٹی، ارد گرد کھارا پانی، سمندر کا پانی، اس پہاڑ کی چوٹی میں عبادت کرتا رہا 500 سال. اور اللہ تعالیٰ نے اس اپنے بندے کے لیے اس پہاڑ کی چوٹی میں اور کھارے پانی کے درمیان میں اس چوٹی پر ایک چشمہ میٹھے پانی کا نکال دیا، جس سے کہ وہ پانی پیتا تھا اور اپنے استعمال میں وضو کرتا تھا، نماز پڑھتا. اور ایک درخت انار کا لگا دیا اور روزانہ اس میں ایک انار لگ جاتا تھا جس کو وہ کھاتا تھا. یہ نعمت اللہ نے دی. اس بندے نے دعا کی اللہ سے کہ اے اللہ میری وفات، میری موت ہو سجدے کی حالت میں، اور مجھے مٹی بھی نہ کھائے اور اسی سجدے کی حالت میں پڑا رہوں یہاں تک کہ قیامت آ جائے. ہوا یوں ہی کہ سجدے کی حالت میں موت بھی واقع ہوئی، اور پھر حدیث میں ذکر ہو کہ قیامت میں جب وہ اٹھایا جائے گا، اسی حال میں اٹھایا جائے گا، تو اللہ پوچھیں گے کیا لائے ہو؟ تو کہے گا اللہ میں 500 سال کی عبادت لایا ہوں. یہ 500 سال کی عبادت میں نے کی اور سجدے میں انتقال ہوا، سجدے میں اٹھایا. تو اپنی 500 سال کی عبادت پہ اس کو خیال ہوگا کہ میں اپنی 500 سال کی عبادت میں جنت میں چلا جاؤں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کی 500 سال کی عبادت ایک پلڑے میں رکھو، اور میری جو نعمت ہے ایک آنکھ بینائی، اس کو ایک پلڑے میں رکھو. تو وہ 500 سال کی جو عبادت ہے وہ کم پڑ جائے گی اس بینائی اور اس آنکھ کی نعمت کے مقابلے میں، کہ اتنی بڑی نعمت ہے وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اتنی بڑی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو خوب نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ آنکھ بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. اس نعمت کا استعمال درست ہو، سارے مہینوں میں ہی درست ہو، لیکن رمضان میں خاص طور پر آنکھوں کا استعمال غلط نہ ہو. اسی طرح سے زبان کا استعمال غلط نہ ہو، کہ جھوٹ، غیبت، جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، کہ مسلمان بھی وہ جھوٹ بولے، ایسا نہیں ہو سکتا. مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا. قرآن میں ذکر کیا گیا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. کسی صورت میں بھی جھوٹ جو ہے وہ جائز نہیں، کسی صورت میں. پھر روزے کی حالت میں آدمی جھوٹ بولے، بلکہ یہاں تک تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ایک خاتون موجود ہے، انہوں نے اپنے بچے کو بلایا ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی، اور مٹھی بند رکھی. آپ نے فرمایا کیا دو گی؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول میرے ہاتھ میں یہ کھجور ہے، میں کھجور دوں گی. فرمایا کہ ہاں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ بھی نہ دیتی تو یہ بھی جھوٹ لکھا جاتا. یعنی مذاق میں یا کسی کو بہلانے میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے. بچے کو بہلانے میں یا بچے کو مذاق کے ساتھ اس کو بہلانے میں یا عام طور پر مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں. اتنا بڑا گناہ ہے جھوٹ، اس کی بدبو پھیلتی. تو زبان کا استعمال وہ بھی درست ہو، غیبت نہ ہو کسی کی. غیبت بہت بڑا گناہ، قبر کا عذاب اسی سے ہوتا ہے. جہنم میں بہت بڑا عذاب ہے غیبت کرنے کا، کہ جہاں 2-4 بیٹھ جاتے ہیں وہاں غیبت ہوتی ہے. اس لیے مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کسی کا اچھا تذکرہ بھی مت کرو، کہ اس کا اچھا تذکرہ کرتے کرتے وہ برائی کی طرف آدمی چل پڑتا ہے. کسی تیسرے آدمی کی بات ہی مت کرو. اور روزے کی حالت میں بہت محتاط رہنا چاہیے. اپنے کانوں کا استعمال جو درست ہو، کان میں کوئی گانے بجانے نہ ہوں، کوئی غیبت کا سننا، فضولیات، واہیات، خرافات، ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے تاکہ روزے کا جو مقصد ہے وہ مقصد حاصل ہو. اسی طرح سے بزرگ فرماتے ہیں کہ اخبار بینی سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے. حتی المقدور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ اخبار، یہ تمام خبریں جو ہیں ان سے بھی بچے، کیونکہ اس میں جھوٹ ہے، تصاویر ہے، ان سے بچے. غلط تصویر میں نظر پڑ جاتی ہے، پھر جھوٹ سنا، ادھر سنا، دل میں کسی کے بارے میں کوئی خیال آ گیا، پھر زبان چل پڑی، غیبت چل پڑی، بدگمانیاں ہو گئیں. تو اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے. یہ بھی ایک جو ہے وہ ایک زائد کام. لوگ رمضان کے اندر ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، ڈرامے فلمیں تو الگ جگہ چیز ہے کہ اس کو دیکھ کے اپنے جو ہے وہ وقت گزارا کرتے ہیں. بعض کچھ مذہبی پروگرام کے دیکھنے میں مشغول ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم روزے کا حق ادا کر رہے ہیں.
ٹھیک افطار کے وقت بیٹھ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، حالانکہ اس وقت دعاؤں کا وقت ہے کہ دعا کرو، اس وقت مشغول ہو گئے۔ سحری کا وقت ہے، اس وقت مشغول ہو گئے دیکھنے میں، سحری بھی چل رہی ہے، اس وقت جو ہے وہ سحری کا وقت، سحری بھی کھاؤ، پھر اس کے ساتھ ساتھ تہجد کا وقت ہے، تہجد ادا کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو۔ تو ان تمام خرافات سے جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو وقت ہے وہ غفلت میں نہ گزرے۔ تو اوقات ہمارے درست ہوں، آنکھوں کا استعمال درست ہو، کانوں کا ہو، ہاتھ پیروں کا، پھر یہ خیال کر لیں کہ ہماری طرف سے کسی کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اگر ہم کسی دفتر میں کام کرتے ہیں تو ہماری طرف سے کسی کو کوئی نقصان نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، کسی کو تنگ نہ کریں۔ کاروبار کرتے ہیں دھوکہ نہ دیں، مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا۔ آپ فرمایا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ نے اسے تعلق ختم کیا کہ ہمارا طریقہ نہیں ہے دھوکہ دینا، مسلمانوں کا طریقہ۔ ایسا پاک کیا جائے، ایسا پاک کیا جائے اپنے آپ کو کہ روزہ بہت اچھے انداز میں ہو۔ جو مقصد ہے نہ بھوکا پیاسا رکھنا، نہ رات کا جاگنا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ تقوی حاصل کرنا، اللہ کے ساتھ تعلق کا جوڑنا۔ پھر اس کو مزید کس طرح کیا جائے اور اس روزے کے اندر ہمیں کیا کیا عمل کرنے ہیں، اس سے متعلق انشاءاللہ آئندہ کل پھر ذکر کروں گا کہ ہمیں اس روزے میں کون سے اعمال کرنے چاہیے، کون سے اعمال کرنے چاہیے، اور اپنے دن کو اور اپنی رات کو کس انداز میں گزارنا چاہیے، کیا طریقہ ہو۔ تو انشاءاللہ پھر اس کو ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے تمام انوارات اور برکات اور تجلیات سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو مالا مال فرما دیں، اور ہمت، طاقت اور قوت عطا فرمائے کہ روزے میں بھی آسانی ہو، تراویح میں بھی آسانی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔